بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ریجنٹ کے اوپر بات کریں گے۔ ریجنٹ بائر کا برانڈ ہے، 30 گرام کا یہ ساشے ہے۔ اس کے اندر 80% جو ہے وہ فیپرونیل ہے۔ ریجنٹ ایک کرشماتی پروڈکٹ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ذمہ دار بھائیوں کو ریجنٹ کے استعمال اور یہ کون کون سے کیڑوں کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ریجنٹ کو ہم کن فصلوں پر استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کیڑوں کو کس طرح سے مارتا ہے اور کون کون سے کیڑے اس کی زد میں آتے ہیں۔ ریجنٹ جو ہے اس کو ہم کماد کی فصل پر استعمال کر سکتے ہیں، دھان کی فصل پر استعمال کر سکتے ہیں، مکئی اور کپاس کی فصل پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی سبزیوں کے اوپر بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ریجنٹ جب بھی ہم اس کو فلڈ کرتے ہیں، چھٹا کرتے ہیں یا سپرے کرتے ہیں تو یہ پودے کے نظام میں مکمل طور پر داخل ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی کیڑا جڑ کے ذریعے سے، تنے یا پتے کے ذریعے سے پودے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کے نظامی انضمام کو بلاک کر دیتا ہے اور کیڑا جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ یہ قدرے خطرناک زہر ہے۔ اب ہم ذمہ دار بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے اور اس کی مقدار کتنی رکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کماد کے اوپر، آپ اس کا جو مقدار ہے وہ کتنی استعمال کریں گے اور یہ کون سے کیڑوں کو کماد پر کنٹرول کرے گا۔ بہت سارے ذمہ دار بھائیوں کو کماد کے اوپر دیمک کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تنے کی سنڈی کماد کو بہت ڈسٹرب کرتی ہے، چوٹی کی سنڈی ہے، اور مختلف قسم کے بوررز جو ہیں وہ کماد کو متاثر کرتے ہیں۔ تو جب آپ کماد کی فصل کو کاشت کر رہے ہیں تو اس وقت 45 گرام جو ہے وہ آپ اس کا محلول بنا کے اس کو کماد کو جب آپ پہلا پانی لگائیں تو اس پہ فلڈ کر دیں۔ اس سے ایک تو دیمک بھی کنٹرول رہے گی، اور کماد کی فصل جب اگ کے باہر آئے گی تو اس پہ کوئی بھی تنے کی سنڈی وغیرہ جو ہے وہ اٹیک نہیں کرے گی۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ کماد کو جو ہے وہ 45 دن کی جب فصل ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ 45 گرام جو ہے وہ آپ 120 لیٹر پانی میں سپرے کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے کماد کے اوپر مختلف قسم کے بوررز اور کیڑی اور تنے کی سنڈیاں جتنی بھی ہیں وہ کنٹرول رہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے کماد کی فصل پر، جب کماد کی فصل 90 دن کی ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ آپ ریجنٹ کا دوبارہ سے اس کو فلڈ کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی چوٹی کی سنڈی بھی جو ہے اس پہ بھی کنٹرول رہے گا۔ اور ریجنٹ کا کماد پر بہت کرشماتی اثر ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی جڑیں جو ہیں وہ گھنی اور لمبی ہو جاتی ہیں، جس سے کماد کی فصل زیادہ خوراک حاصل کرتی ہے، اور پودا گہرا سبز رہتا ہے اور بہترین جو ہے وہ اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں دھان کے اوپر، ہم ریجنٹ کو کن مراحل پر استعمال کر سکتے ہیں۔ دھان کے اوپر ریجنٹ کو ہم پنیری کے اوپر بھی، جب پنیری 20 دن کی ہو جائے اس وقت آپ تنے کی سنڈی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مختلف قسم کے بوررز ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ پنیری کے اوپر ہی جو ہے اس کو اپلائی کر کے اس کی شفٹنگ کر سکتے ہیں کھیت کے اندر۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دھان کی فصل جو ہے وہ گہری سبز بھی رہے اور اس کی جڑیں بھی جو ہیں وہ زیادہ گھنی ہوں اور اس کی نشو و نما زیادہ ہو، تو آپ جب آپ کی دھان کی فصل 20 دن کی ہو جائے، 20 سے 25 دن کی، تو اس وقت آپ اس کا پہلا جو ہے وہ سپرے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک ساشے جو ہے 30 گرام کا، اور اگر فلڈ کرنا چاہتے ہیں تو 45 گرام جو ہے آپ پانی میں ملا کے اس کو جو ہے وہ فلڈ کر دیں۔ دوسری مرتبہ آپ جو ہے وہ 50 سے 60 دن کی جب ہماری فصل ہو جائے گی تو ریجنٹ اس وقت دھان کے اوپر آپ استعمال کریں۔ تمام قسم کی جڑ کی سنڈیاں اور جو تنے کی سنڈیاں ہیں وہ بالکل مؤثر طور پر کنٹرول بھی رہیں گی، اور فصل جو ہے وہ گہری سبز رہے گی۔ مکئی کے اوپر ریجنٹ کا استعمال بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ ایک تو مکئی کی نشو و نما اس سے بہتر ہوتی ہے، نمبر 2 تنے کی سنڈی کو بہت مؤثر طریقے سے یہ کنٹرول کرتا ہے، اور جڑ کی جو بیماریاں ہیں، کیڑے ہیں، ان کو بھی یہ کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ معاون دیتا ہے۔ کپاس کے اندر بھی ریجنٹ کو آپ جو ہے وہ فلڈ کی شکل میں دیمک وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سبزیات کے اندر بھی اگر دیمک کا مسئلہ ہو تو آپ ریجنٹ کو فلڈ کر سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم چیز ہے وہ زمیندار بھائیوں کو میں آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ اپنی فصل کو پہ اوپر ریجنٹ کا استعمال کریں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس کی برداشت کے درمیان جو ہے وہ کم از کم لمبے عرصے تک کا جو ہے کم از کم 1 ماہ سے زیادہ کا وقفہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ دیر تک اثر رکھنے والا زہر ہے جو اگر آپ اس کو سبزیوں کی برداشت کرنا چاہ رہے ہیں، 2-3 دن میں سبزی جو ہے وہ آپ منڈی لے کے جانا چاہتے ہیں یا مکی کاٹنا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت آپ اس کا استعمال جو ہے وہ نہ کریں، کیونکہ یہ انسانوں اور جانوروں کے لیے بھی پھر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ قدرے خطرناک زہر ہے۔ دوسرا، جب بھی زمیندار بھائی ریجنٹ کا استعمال کریں تو لیبل کے اوپر درج ہدایات جو ہیں ان کو غور سے ان کا مطالعہ کریں اور اپنے جو محکمہ زراعت کے مقامی نمائندہ گان ہیں ان سے ان کی مشاورت سے ہی اس کا استعمال کیا جائے۔ کوئی بھی زرعی دوائی جب زمیندار بھائی استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیبل پہ درج ہدایات کو بغور جو ہے پڑھیں، کیونکہ کسی بھی غلط استعمال کی وجہ سے زمیندار بھائی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات وہ جو ہے کسی بڑے نقصان کی صورت میں بھی یہ چیز سامنے آ سکتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے طور پر کسی بھی چیز کی پریکٹس اپنے نمائندے جو محکمہ زراعت کے نمائندے ہیں ان کے مشورے کے بغیر اپنے طور پر کسی بھی چیز کی کوئی پریکٹس نہ کریں۔